بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کل جو موضوع بحث چیز سب سے زیادہ ہے وہ ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کا پروسیس ہے۔ ایف بی آر کی تنظیم نو کی جا رہی ہے اور میں اس کے بارے میں اکثر یہ بات آج کل کر رہا ہوں کہ اگر آپ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں اور آپ کی گاڑی 140 کلومیٹر کی سپیڈ سے چل رہی ہے تو آپ 5ویں گیئر سے پہلے گیئر میں لانے کی کوشش ہے۔ پہلے ہم نے ڈونرز کے کہنے پہ پورے کے پورے نظام کو انٹیگریٹ کیا، 5 سے 10 سال اس پہ لگ گئے۔ اب انٹیگریٹ کو ڈس انٹیگریٹ کر رہے ہیں۔ اب اس میں کس کا مفاد ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اور یہ بتائے گا کہ اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ڈاکٹر اقبال جو فارمر ممبر ہیں ایف بی آر کے، ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے پاس آئیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک پورا کیریئر اس میں گزرا ہے، اب وہ ریٹائرڈ ہے، ان کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے سارے معاملے کے اندر، تو اس لیے ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے کہ جو آ کے بات کر سکے۔ اور میں یہیں پہ پروگرام کے آغاز میں ہی یہ بات بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی ایف بی آر کے سابقہ ممبران اور چیئرمین ہیں وہ ان کے لیے یہ فورم اویلیبل ہے، وہ ریفارم کے حق میں یا یہ ریسٹرکچرنگ کا پلان ہے اس کی مخالفت میں کوئی بھی بات کرنا چاہیں تو دے آر مور دین ویلکم۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ گیلانی صاحب سب سے پہلے سر آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ریسٹرکچرنگ کا پلان ہے اس کا کوئی آؤٹ آف بلو ہوا کیسے ہے اور مقصد کیا ہے اس کا؟ مہتاب صاحب، آپ نے اس کو ریسٹرکچرنگ بھی کہا، ریفارم بھی کہا۔ ایف بی آر پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک رول آف تھم بتا دیتا ہوں پاکستان میں رپورٹنگ کے لیے۔ جہاں لفظ ریفارم آئے آپ فوراً چوکس ہو جایا کریں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے لگی ہے۔ ہم نے دیکھیں سول سروس ریفارمز بھی کر لیں، ہم نے پاور سیکٹر کو بھی ریفارم کر لیا، ہم نے شاید جوڈیشل ریفارمز بھی کر لیں، ہم نے ایس او ایز کو بھی ریفارم کر کے دیکھ لیا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ریفارم کا لفظ اصل میں جب سے ہم نے پالیسی میکنگ جو ہے آؤٹ سورس کی ہے انٹرنیشنل ایجنسیز کو اور ان کے انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کو، تو یہ ریفارم کا ایک کیچ فریز کر لیا گیا ہے۔ اب تو میرا خیال ہے نوبت یہ آ گئی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے 200-300 ملین اور ڈالر قرض لے اور ریفارم کا کوئی سبسٹیچیوٹ لفظ ڈھونڈا جائے، کیونکہ ریفارم کا لفظ تو پٹ گیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں ایف بی آر کے بارے میں۔ میرے ذاتی خیال میں میری اسیسمنٹ کے مطابق اسے شاید ریسٹرکچرنگ نہیں کہنا چاہیے، یہ بیسیکلی ایف بی آر کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ایف بی آر کو ختم کر کے اس کے 4-5 ٹکڑے ہوں گے جو مختلف جگہ پہ چلے جائیں گے۔ اور یہ آپ کے ویورز کے لیے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایف بی آر کا جو پریڈیسیسر تھا جس کا نام بدل کے ایف بی آر بنایا گیا 2007 میں، وہ سینٹرل بورڈ آف ریونیو تھا۔ اور یہ آپ کے لیے انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ سینٹرل بورڈ آف ریونیو بنا تھا 1924 کے ایک ایکٹ کے ذریعے۔ جی سر۔ وہ ایکٹ جو ہے 13 یا 17 مارچ کو پاس ہوا تھا اور 1 اپریل 1924 کو وہ لاگو ہو گیا تھا۔ تو بجائے اس کے کہ آج ہم 100 سالہ ایک اس کا وہ کوئی تقریبات کر رہا ہوتا ہے ایف بی آر، اپنی ایک بیلنس شیٹ پیش کر رہا ہوتا کہ 100 سالوں میں کیا ہوا ہے، وہ ایف بی آر کو اب اس یہ ریسٹرکچرنگ کی پڑ گئی ہے کہ کیا ہونا ہے۔ تو باہر اس پہ اسپیسیفک چیزوں پہ اگر آ جائیں تو کیونکہ ابھی تک آفیشیل ڈاکومنٹ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی سامنے آئی ہے کہ کیا پریس ریلیز سر سامنے آئی ہے سر۔ جی، زیادہ تر تو ہم نے مختلف جو رپورٹس ہیں پریس میں آپ کی سٹوری آتی رہی ہیں، بزنس ریکارڈر میں یا ایکسپریس ٹریبیون میں جو کچھ آتا رہا اس سے ہی کچھ اخذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے حساب سے ریسٹرکچرنگ کے 3 حصے ہیں۔ ایک تو پالیسی کو ایف بی آر سے لے کے کسی انڈیپینڈنٹ بورڈ کے ہاتھ میں دینا، پالیسی کا کام۔ دوسرا ہے کہ کچھ اوور سائٹ بورڈز بن جائیں گے، کسٹم کے بورڈ کے لیے علیحدہ اوور سائٹ بورڈ ہوگا، ان کے آئی آر ایس کے لیے علیحدہ ہوگا، اور اوور آل بھی شاید کوئی پالیسی بورڈ ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو 2 فنکشن ہیں آئی آر ایس کے اور کسٹم کے، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا، ایک سٹرکچر کے نیچے نہیں رہیں گے۔ اس میں اگر ہم ایک ایک پہ کر کے بات کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے سب سے پہلے پالیسی کی بات کر لیں، کیونکہ پالیسی والا جو مسئلہ ہے وہ میرے دل کے بہت قریب ہے، کلوز ٹو مائی ہارٹ ہے۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ آئی آر ایس پالیسی کے ممبر رہے ہیں۔ جی بالکل بالکل، اسی ریفرنس سے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا باعث ہے پالیسی کے بارے میں، اس لیے میں پالیسی کو پہلے علیحدہ کرنے کی بات کروں گا۔
سب سے پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا چاہیے کہ پالیسی اگر ایف بی آر کے پاس ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے. کیا آپ مجھے انلائٹن کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں اس سے ریفارم کی ضرورت پڑی کہ سر ایف بی آر سے پالیسی لے کے کسی اور کو دے دی ایک جائے؟ آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر پالیسی اور جو آپریشن ہے جی وہ ایک ہی جگہ پہ ہو تو شاید اس میں کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ یا کوئی اس طرح کی چیز آ سکتی ہے. لیکن سر پتہ ہے مجھے کیا پرابلم ہے؟ جی اگر آپ پالیسی کو رکھنا چاہتے ہیں فائنانس میں تو ابھی بھی تو جو آپ کام کرتے ہیں بجٹ میکنگ جی کا وہ سارا فائنانس ہی تو اس کو ساری اپروول دے رہا ہوتا ہے. تو مجھے بھی میں کنونس نہیں ہوں. میں جسٹ فار سیک آف آرگومنٹ جی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مختلف جگہوں پہ بیٹھے بالکل. ہوں. یہ نہیں کہ ہم شاید اسے دوسرے لفظوں میں کہہ سکیں تو شاید یہ کہہ سکیں کہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. سمجھا جاتا ہے کہ ایف بی آر کے پاس پالیسی ہونے سے ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جی جاتا ہے. سر. اس کو اگر میں درست ہوں اس کو اس طرح اسپیل آؤٹ کرنے میں اب تھوڑا سا ہمیں اس پہ غور کرنا پڑے گا. تھوڑا سا ہمارے ویورز کو سمجھنا پڑے گا. میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. جی سر. ایف بی آر جو ٹیکس اکٹھا کرتا ہے اس کا بینیفیشری ایف بی آر نہیں ہوتا. بالکل. شاید کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ ایف بی آر کے نیچے کچھ انڈر گراؤنڈ والٹس ہیں تو جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ تو ان میں سارا رکھ گورنمنٹ دیا کو دے جاتا دیتے ہے. ہیں. بالکل. وہ سارے کا سارا جاتا ہے منسٹری آف فائنانس کے پاس. اگر کوئی اسٹیک ہولڈر ہے جس کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے تو منسٹری آف فائنانس ہے, وہ بالکل. ایف بی آر نہیں ہے. پھر اگر آپ اور تھوڑا سا تفصیل سے غور کریں کہ جو ہماری ٹیکس پالیسی میں جتنی ڈسٹارشنز ہیں وہ ایف بی آر کی وجہ سے نہیں ہیں. مثلاً اگر آپ غور کریں تو ایک آئی پی پیز کو ہم ایگزیمشن دیتے ہیں. بالکل. وہ ایگزیمشن جو ہے آئی پی پیز کو ایف بی آر نے نہیں دلوائی ہوئی. وہ منسٹری آف پاور جو بھی ہوگی جو یا اس کا جو بھی بالکل انہوں نے اس predecessor ٹائم تھا ساورن انہوں نے گارنٹی جو دی تھی. اگریمنٹ کیے تھے ان کی وجہ سے ایف بی آر کو وہ دینی پڑتی ہے. کا آٹو پالیسی جو ہے اس کے تحت ہر سال امپورٹ پہ کسٹم کا کوئی ہمیں 150 بلین نقصان ہوتا ہے. اس نقصان کا ذمہ دار بھی ایف بی آر نہیں ہے, منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن ہے جو کہ آٹو پالیسی کی کا پروپوننٹ ہے, جو آٹو پالیسی بناتی ہے. تو اگر آپ غور کریں تو اگر آپ دوسرے لوگوں کے حوالے کریں گے تو اس پالیسی میں ڈسٹارشن زیادہ آنے کا امکان ہے ایک ویسے بجائے میں آپ کم کے ہونے سامنے ایک بیان اور کروں سر. یہ جو ایگریکلچر انکم ہے کا. جی یہ بھی ایف بی آر کی تو غلطی نہیں ہے, یہ تو انڈر دا لا آپ نے کیا ہوا ہے. انڈر دا لا نہیں بلکہ Constitution, کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا نا جی. بالکل سر. تو جن اچھا چیزوں اسی طرح ریمیٹنسز سر. جی بالکل. ریمیٹنسز کے بھی آپ نے ایک پالیسی ڈیسیجن ہے, یہ ایف بی آر کا ڈیسیجن نہیں ہے. دیکھنا پرابلم صرف یہ ہے کہ ٹیکس پالیسی کا مقصد صرف ٹیکس اکٹھا کرنا نہیں رہ گیا. ہمارے جو گورنمنٹ کے بہت سارے دوسرے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اکنامک, فائنینشیل, کمرشل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, وہ ٹیکس پالیسی کے ذریعے اچیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور ان ساری ایمبیشن یا ٹارگیٹس کے پیچھے ایف بی آر نہیں ہوتا, باقی ریسٹ آف دی گورنمنٹ ہوتی ہے. تو بیسیکلی جو کرنے والی ضرورت ہے کہ ایف بی آر کو فائنانس کے انڈر بھی نہیں ہونا چاہیے. میرے حساب سے منسٹری آف فائنانس کے انڈر نہیں ہونا چاہیے. آپ ایک آٹونومی سے مراد یہ نہیں کہ ان کو مادر پدر آزاد کر دیں, آپ ایک منسٹر آف ریونیو بنا دیں جس کی کنسیڈریشن اس وقت بھی ریونیو ڈویژن ہے نا, منسٹر آف فائنانس کے انڈر ہی ہوتی ہے. میرے اندازے کے مطابق ریونیو ڈویژن کو فائنانس کے انڈر نہیں ہونا چاہیے, اس کا ایک سیپریٹ منسٹر ہونا چاہیے جس کی مین کنسیڈریشن ریونیو اکٹھا کرنا ہو, جو کہ ایف بی آر سے توقع کی جاتی ہے کہ جی ہمارا جو ہمیں ریونیو چاہیے جس سے ملک کے ساری ضروریات پوری ہو سکیں وہ اکٹھا کرے. وہ اکٹھا کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں بہت ساری ایف بی آر کی بھی غلطی ہے. میں ایف بی آر کا شاید سب سے بڑا کریٹک ہوں گا جو آپ کو ملے گا آج کل, لیکن جو ان کا گناہ نہیں ہے وہ اس کا الزام ان کے سر پہ نہ دیں. پالیسی تبھی ٹھیک ہوگی کہ اگر وہ آٹونومی کے ساتھ ایف بی آر اسسٹ کرے گا. دوسری بات اور بھی میں کلیریفائی کر دوں کہ جب ہم ٹیکس پالیسی کی بات کرتے ہیں تو یہ بالکل ڈسٹنگوشیبل ہے مثال کے طور پہ انڈسٹریل پالیسی سے, مثال کے طور پہ پاکستان کی افغانستان پالیسی اور ایگریکلچرل پالیسی سے. ان جو ٹیکس پالیسی ہوتی ہے وہ ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہوتی ہے اور وہ کوئی 2-4 صفحوں پہ بنا کے کوئی کسی فائل میں نہیں پڑی ہوتی. وہ جو ہمارے لاز ہیں, ہمارا کسٹم ایکٹ ہے, انکم ٹیکس آرڈیننس ہے, سیلز ٹیکس ایکٹ ہے, ان میں ریفلیکٹ ہوتی ہے اور وہ الٹیمیٹلی اس کی منظوری پارلیمنٹ دیتی ہے. کوئی بھی ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے لاز میں چینج نہیں کر سکتی, وہ پارلیمنٹ کرتی ہے. اچھا سر, ایک اس سے پہلے کہ گیلانی صاحب آپ سے پوچھے ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں. یہ اٹانومی پہ سر جی ایف بی آر کے اندر سے کیوں ریزسٹنس آتی ہے اور کیوں لوگ اپنے آپ کو سرکار کے اس سے نکال کے نہیں
دیکھنا چاہتے, خاص کر جو ایف بی آر کے, آئی آر ایس کے اور کسٹمز دونوں کے افسر ہیں, جی وہ اپنا آفیشیل ٹیگ کیوں نہیں اتارنا چاہتے سر؟ دیکھیے یہ کلچرل پرابلم ہے, یہ کلچرل پرابلم ہے. آج سے کوئی 20 سال پہلے ایک ریفارم انیشیٹو اور شروع ہوا تھا, اس میں ہر جگہ, اس میں ہمارے ایک کولیگ ہوتے تھے میرے سے چند سال جونیئر تھے, وہ بھی اب ریٹائر ہو گئے. ان کو یہ کہا گیا کہ جی اگر آپ کی تنخواہ بڑھا دی جائے لیکن آپ سرکاری نوکری کا آپ سے وہ دم چھلا ہٹ جائے گا. انہوں نے کہا یار ڈاکٹر صاحب اس کا کیا فائدہ, بندہ کاغذ بھی نہ ٹیسٹ کر سکے. یہ ہمارے کلچر میں ہے کہ سرکاری نوکری کو ہم بہت امپورٹنس دیتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ کچھ رورل بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے, میرے پاس ایک دفعہ ہے, اس شخص کے پاس کروڑوں کے ایسٹس تھے موجود, لیکن وہ کہتا تھا مجھے کہیں چپڑاسی رکھوا دو, سرکاری ادارے میں اپنے محکمے میں چپڑاسی رکھوا دو. یہ ایک ہمارا کلچرل پرابلم ہے اور یہ ہم ہمیشہ سے یہ سمجھتے آ رہے ہیں. میں کم از کم یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید اب سرکاری نوکری کی وہ جو اہمیت ہے, وہ جو اس کا وہ چام ہے, وہ ختم ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہر دفعہ وہ میں کم از کم جو ہے نا وہ غلط ہی ثابت ہوتا ہوں. یہ کسی بھی سوسائٹی کی ترقی کی نشانی ہوتی ہے کہ اس میں سرکاری نوکری کا چام ختم ہو جائے اور پرائیویٹ انٹرپرونرشپ کا اور پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے کو زیادہ اٹریکٹیو سمجھا جائے. لیکن انفارچونیٹلی ہم ابھی اس ڈیولپمنٹ کی سٹیج پہ نہیں پہنچ سکتے. نہیں بالکل آپ نے یہ بجا فرمایا. ہماری سوسائٹی میں ایکچولی یہ جو کلچرل, پولیٹیکل, پرسنل, سوشل کوشنس کے لیے ہم یہ لے لیتے ہیں سرکاری نوکری تاکہ ہمیں ایک پروٹیکشن شیلڈ مل جائے, ایک آئیڈینٹی ہمیں مل جائے سوسائٹی میں. لیکن جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ پالیسی کے حوالے سے آلریڈی بھی بورڈ ایک ہے ہی, جو بڑے لوگ ہیں وہ پالیسی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. تو اگر یہ علیحدہ بھی ہو جائے تو یہ تو بیسکلی ایک, جس طرح ہم لوکل گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ایگزامپل ہے کہ ڈی سینٹرلائزڈ کریں, تو اگر اتنے بڑے ہم ایف بی آر کو بھی ڈی سینٹرلائز کر کے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیں گے تو اس میں قباحت کیا ہے؟ اس میں گیلانی صاحب پرابلم یہ ہے کہ جو ٹیکس پالیسی کے لیے جو کیپیسٹی ریکوائرڈ ہے نا, وہ آپ کو ایف بی آر کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی. کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ٹیکس پالیسی انتہائی کمپلیکس افیئر ہے. اس میں ہر سال چینجز ہوتے ہیں بجٹ کے ذریعے اور وہ لاء میں شامل ہوتے ہیں, اور پھر ان ساری چیزوں کو عدالتیں ریویو کرتی ہیں. عدالتوں کی اس پہ ہوتی ہے, سپریم کورٹ تک ایشوز جاتے ہیں, اور وہ ایک انتہائی کمپلیکس افیئر ہے پالیسی بنانا. وہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے جتنا کہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ جی وہ مثلا انڈسٹریل پالیسی کے لیے آپ کوئی کنسلٹنٹ ہائر کر سکتے ہیں. باہر سے کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خوبصورت سی انڈسٹریل پالیسی تو بنا لو. ٹیکس پالیسی اس طرح نہیں بن سکتی. ٹیکس پالیسی میں آپ کو پورے لاز کی سمجھ ہونی چاہیے, آپ کو بزنس پریکٹسز کی سمجھ ہونی چاہیے, آپ کو اکاؤنٹنگ کی سمجھ ہونی چاہیے, اور سب سے بڑا آپ کو جوڈیشل ٹرینڈز کا پتہ ہونا چاہیے. ہاں لیکن ہو سکتا ہے ایسے ہی آپ جیسے ایکسپرٹس ہی وہ اس بورڈ میں بٹھا دیں. دیکھیں اچھا سر, ایک اس میں بڑی امپورٹنٹ یہ بات کر رہے ہیں, جی جی, اگر یہ بورڈ کو انڈیپینڈنٹ کر دیں, ہاں جی, اور مجھے ذرا بلنٹلی میں سوال کرتا ہوں, جی جی, اس میں فیڈرل سیکریٹریز کو بٹھائیں جی, یا سو کال چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, جی جی, ماشاء اللہ بڑے انفلوئنشیل ہیں آج کل, جی, وہ بیٹھ جائیں, کیا خیال ہے سر؟ ایک تو کمپیٹنس, دوسرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں جیسے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو باقی ہماری جتنی منسٹریز ہیں نا وہ خود اسٹیک ہولڈرز ہیں. خاص طور پہ جو اکنامک منسٹریز ہیں نا, کامرس منسٹری کا مثلاً اپنا ایک آبجیکٹ ہوگا کہ جی کمرشل ایکٹیویٹی بڑھنی چاہیے, امپورٹس ہونی چاہیے, ایکسپورٹس ہونی چاہیے. ان کا مین کنسیڈریشن ریونیو نہیں ہوگا. بالکل. اسی طرح اگر آپ انڈسٹری کے کوئی ریپریزنٹیٹیو بٹھا دیں گے منسٹری آف انڈسٹری کا, اس کے بھی اپنے آبجیکٹیو ہوں گے. آٹو پالیسی کی جیسے میں نے آپ کو مثال دی, اب آٹو پالیسی پہ کبھی اگر ہم غور کریں کہ ہم بے تحاشا رعایتیں دے رہے ہیں لوکل مینوفیکچررز کو, اور اس کے بدلے میں ایک وہ ہمیں ریجن کے حساب سے بھی سب اسٹینڈرڈ اور انتہائی مہنگی پروڈکٹ, تھرڈ کلاس گاڑی سر. اب کیا اس سیکٹر کو پروموٹ کرنا یا پروٹیکٹ کرنا چاہیے ہمیں؟ ایف بی آر کبھی نہیں کہے گا کہ کریں, کیونکہ ایف بی آر کا تو ریونیو کا لاس ہو رہا ہے. تو جس طرح آپ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہہ رہے ہیں نا پرائیویٹ لوگوں کا, میرے جیسے سو کالڈ ایکسپرٹس کا ہوگا, اسی طرح شاید باقی منسٹریز کا بھی ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ایف بی آر کی ٹیکس پالیسی میں. تو اس لیے انڈیجنس جو ہوم گرون کیپیسٹی اویلیبل ہے وہ ایف بی آر کے علاوہ نہیں ہے کہیں بھی. ایف بی آر میں ہو سکتا ہے کہ ابھی غلط پالیسیاں بھی بنیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2-3 سال میں جو پالیسی انیشیٹو لیے گئے ہیں انہوں نے بزنسز کو بھی ہرٹ کیا ہے, اور کہیں وہ کانسٹیٹیوشن کو بھی وائلیٹ کرتے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا سارا. جی, میں پراپرٹی کے اوپر بڑا مسئلہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مریض کو ڈاکٹر ٹھیک نہیں کر پا رہا ہے انیشلی,
تو کسی مکینک کے پاس تو اس کا علاج کرانے نہیں نہ چلے جائیں گے, آپ ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے. تو اس لیے ٹیکس پالیسی کی جو ایکسپرٹیز اور کیپیسٹی ایف بی آر میں اویلیبل ہے یا آئیڈیلی ہونی چاہیے, وہ کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی پاکستان میں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ جتنے دیکھنے والے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ابھی ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے میں اس کے اوپر مزید ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. تو اجازت دیجیے, خدا حافظ.